کلپ نمبر 745۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ کہف کی آیت نمبر 40 سے 44 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا۔ ترجمہ: تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا فرما دے اور تیرے باغ پر آسمان سے بجلیاں گرا دے تو وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے، یا اس باغ کا پانی زمین میں دھس جائے، پھر تو اسے ہرگز تلاش نہ کر سکے۔ فعسا تو قریب ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان نے مزید کہا کہ قریب ہے، یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میرا رب عز و جل مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا فرما دے اور تیرے باغ پر آسمان سے بجلیاں گرا دے تو وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے کہ اس میں سبزے کا نام و نشان باقی نہ رہے، اور اپنی زندگی ہی میں تو اس باغ کو برباد ہوتا ہوا دیکھے اور کف افسوس ملتا رہ جائے، یا اس باغ کا پانی زمین میں دھس جائے اور نیچے چلا جائے کہ کسی طرح نکالا نہ جا سکے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ عذاب آ گیا، اور اگلی آیات میں اسی کا بیان ہے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا۔ هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا۔ ترجمہ: اور اس کے پھل گھیر لیے گئے تو وہ ان اخراجات پر اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا جو اس باغ میں خرچ کیے تھے، اور وہ باغ اپنی چھتوں کے بل اوندھے منہ گرا ہوا تھا، اور وہ مالک کہہ رہا ہے اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا، اور اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے سامنے اس کی مدد کرتی، اور نہ ہی وہ خود بدلہ لینے کے قابل تھا۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ تمام اختیار سچے اللہ کا ہے، اور وہ سب سے بہتر ثواب دینے والا اور سب سے اچھا انجام عطا فرمانے والا ہے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور اس کے پھل گھیر لیے گئے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا کہ اس کافر کے باغ پر عذاب آ گیا، اور باغ کے ساتھ ساتھ اس کے دیگر ہر طرح کے مال و اسباب پھل ہلاکت میں گھیر لیے گئے، اور باغ بالکل ویران ہو گیا۔ تو وہ حسرت کے ساتھ ان اخراجات پر اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا جو اس نے باغ کی دیکھ بھال میں خرچ کیے تھے، اور وہ باغ اپنی چھتوں کے بل اوندھے منہ گر گیا۔ پھر اس حال کو پہنچ کر اسے مومن کی نصیحت یاد آئی، اور وہ سمجھا کہ یہ اس کے کفر و سرکشی کا نتیجہ ہے، اور اس وقت وہ کہنے لگا کہ اے کاش میں نے اپنے رب عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ ہنالک، یہاں پتہ چلتا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، آیت کے آخر میں اس واقعے کا سبق بیان فرمایا ہے کہ یہاں پتہ چلتا ہے، اور ایسے حالات میں معلوم ہوتا ہے کہ تمام اختیارات اللہ عز و جل کے دست قدرت میں ہیں۔ وہی چاہے تو پھلوں سے لدے ہوئے باغات عطا فرما دے، اور وہ چاہے تو ایک لمحے میں سب کچھ تہس نہس کر دے۔